یار ایک بزرگوں نے بات کہی مجھے بڑی پیاری لگی. اللہ کرے آپ کے بھی دل میں یہ سمجھ آ جائے. یہ زبان اتنی حساس چیز ہے کہ اس کے پہرے کے لیے رب تعالیٰ نے دانتوں کا پہرا لگایا ہے اور پھر اس کے آگے ہونٹوں کا پہرا لگایا ہے تاکہ یہ زبان کھلے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھلے. انگلش کا محاورہ ہے تھنک بیفور یو اسپیک. پہلے تولو پھر منہ سے بولو. آج ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں ہم خیال نہیں کرتے. اور اللہ نہ کرے میں نے دیکھا خاص طور پر جب ہم دوست احباب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں پھر تو مادر پدر ہی آزاد ہو جاتے ہیں. پھر تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. بس دوستوں کو ہنسانا مقصود ہوتا ہے. دوست خوش ہو جائیں چاہے اس خوشی کے لیے ہمیں اپنا ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے. کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی حج کا مذاق اڑا رہا ہے اور بندے کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں. یہ میری بات بڑی توجہ سے سننا. انسان کے پاس, ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہی ہے. اگر ایمان ہی سلامت نہ رہا تو پھر کیا فائدہ یار. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. فرمایا نیکی مرد کرے یا عورت کرے شرط ہے ہو وہ مومن. پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی یعنی جنت کی زندگی عطا کریں. اگر بندے کے دل میں اندر ایمان ہی نہیں ہے پھر جتنی مرضی نیکیاں کر لے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بس جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. ایمان کا ہونا شرط ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اور میری بات یہ بڑی توجہ سے غور سے ذرا سننا. ارکان اسلام میں سے بندہ کسی کا بھی مذاق اڑا دے. مثلا کوئی نماز کا مذاق اڑا دیتا ہے, کوئی روزے کا مذاق ہے جی روزہ تھی او رکھے جن کو کھان واسے کچھ نہیں, یہ زکوٰۃ وہ جی یہ تو ٹیکس ہے, کافر ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور جتنے سن رہے ہیں اس پر خوش ہو رہے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو خدا را دوست احباب کی محفل میں بیٹھیں, اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں. اگر کوئی ایسا کرے اس کو منع کرے, بھائی تمہیں اور کوئی باتیں نہیں ملتی, تو مسلمان ہو کے تو اپنے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. آئیے میں آج آپ کو ایک بڑی پیارا واقعہ سناتا ہوں. ایک اللہ کا نیک بندہ, متقی, پرہیزگار, یوں سمجھے نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار, حج عمرے کرنے والا, اس کا انتقال ہو گیا. اور آپ بذات یہ جانتے ہو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے چاہنے والے ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھی مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ بیت رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان کے بارے میں بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی ان کے ساتھ پتہ میں کیا قبر میں معاملہ بیت رہا ہے. خیر کچھ عرصے کے بعد وہ کوئی اپنے قریبی تھے ان کو خواب میں ملے. تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا
کہ حضرت صاحب آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ بیتا؟ وہ کہنے لگا بس کچھ نہ پوچھو، قبر میں میرے اوپر بڑی سختی آئی، بڑی سختی آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اونچی آمین کہہ دو یار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں، اور جو پہلی منزل میں ہی پھنس گیا اس کے لیے آخری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک بہترین نسخہ وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو دائیں طرف سے جب عذاب آئے گا تو یہ صورت عذاب اور بندے کے درمیان دیوار بن جائے گی، بائیں طرف سے آئے گا یہ دیوار بن جائے گی، آگے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا یہ رکاوٹ بن جائے گی، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے مالک و مولا کیا میں تیرا پاک کلام نہیں ہوں؟ کہا جائے گا تو پاک کلام ہے۔ عرض کرے گی یا اللہ یہ دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا، میں اس پر عذاب کیسے ہونے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے عذاب قبر کو دور فرما دے گا۔ تو کوشش کرے آپ بھی 2 رکوع کی صرف صورت ہے جہاں ہم نیوٹن کے لاز یاد کرتے ہیں، لا آف گریویٹیشن یاد کرتے ہیں، اتنی بڑی پوئمیں اتنے بڑے ایسے یاد کرتے ہیں، یار اس صورت کو بھی زبانی یاد کر لو۔ زبانی یاد کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ بعض کا بندے کے پاس قرآن پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، زبانی یاد ہوگی تو بندہ روزانہ پڑھنے کی اپنی معمول بنا لے گا۔ اور دوسری ایک اور تھوڑی سی اضافہ کر لو، سورہ واقعہ یہ 27ویں وہ تو 29ویں پارے کی پہلی سورہ ملک، اور یہ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد صورت ہے۔ جو بندہ روزانہ اس کو تلاوت کر لے مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فاقہ نہیں آنے دے گا۔ تو یہ زبردست صورتیں ہیں۔ آج ہم دین سے دور ہیں، قرآن پاک کو اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پوچھا بھئی تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا بس کچھ نہ پوچھو، قبر میں میرے اوپر بڑی سختی ہے۔ کہنے لگا جب تم قبر میں مجھے دفن کر کے واپس پلٹ گئے تو 2 فرشتے میری قبر میں داخل ہوئے اور ان کی گرجدار آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، من ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ کہنے لگے جب انہوں نے سوالات کیے تو مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہ آیا۔ جو سوالوں کے جواب دے دے اس کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی سوالوں کے جواب نہ دے پائے وہ ناکام قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کہنے لگا قریب تھا کہ میری قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی، اچانک میرے اور فرشتوں کے درمیان ایک نورانی شکل والے بزرگ آ کر حائل ہوئے، اور انہوں نے مجھے تمام سوالوں کے جواب بتلا دیے جو فرشتوں نے مجھ سے کیے تھے۔ میں نے سوالوں کے جواب دے دیے تو فرشتوں نے مجھے کامیاب قرار دے دیا۔ وہ نورانی شکل والے بزرگ جب واپس پلٹنے لگے تو میں نے دامن پکڑ لیا، جناب آپ ہیں کون؟
جو ایسے مشکل وقت میں میرے کام آئے، جب میرا مال میرے کام نہ آیا، میری اولاد میرے کام نہ آئی، میرے ماں باپ میرے کام نہ آئے، میرے لنگوٹیے یار میرے کام نہ آئے، آپ ہیں کون؟ تو وہ نورانی شکل والے بزرگ جواب دینے لگے، تو دنیا میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ آج تجھے قبر میں پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس درود و سلام کو میری نورانی شکل میں تبدیل کر کے قبر میں تیری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگا میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتلاؤ، کیا میں مسلمان نہیں مرا تھا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے حج عمرے نہیں کیے؟ وہ کہنے لگے بے شک تو مسلمان مرا تھا، تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج عمرے بھی کرتا تھا۔ کہنے لگا پھر میرے اوپر قبر میں اتنی سختی کس وجہ سے آئی؟ یار یہ سارے بڑی توجہ سے آج میرا بیان سننا، اللہ کرے کسی کے دل پر چوٹ کر جائے تو ہمارے رخ مدینہ شریف کی طرف۔ کہنے لگا جب میں مسلمان مرا، نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تو پھر قبر میں میرے اوپر اتنی سختی کس وجہ سے آئی؟ وہ کہنے لگا صرف ایک وجہ سے آئی، وہ یہ کہ تو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، بولتے وقت یہ نہیں دیکھتا تھا میں زبان سے کیا بات نکال رہا ہوں۔ یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے تیرے اوپر قبر میں سختی ہے۔ اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے کہ جی یہ واقعہ سنایا ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے، تو اور میں بڑی پیاری حدیث سناؤں آپ کو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ سفر پر ہیں، سواریوں پر سوار ہیں۔ اچانک ایک قبرستان کے قریب سے جب گزرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس نے کودنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا اور سواری سے نیچے اتر آئے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنی سواریوں کو روکا، وہ بھی نیچے اتر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ دو قبروں کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا ایک سبز شاخ لاؤ۔ انہوں نے کھجور کی ایک شاخ توڑی سبز اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ کو درمیان میں سے چیرا، ایک حصہ ایک قبر رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا۔ اچھا صحابہ کرام کے عقیدے پر قربان جاؤ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی، تو حکمت دریافت کرنے کے لیے عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے میں کیا حکمت ہے، اور یہ جو شاخیں رکھی ہیں قبروں پر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یار بڑی توجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پتہ چلا قبر میں عذاب کا ہونا یہ
ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوتا قبر میں، جو یہ نہ یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا اور میں نے ان کے اوپر سبز شاخیں رکھی ہیں، جتنی دیر یہ سرسبز رہیں گی قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ شاخیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گی، ان کی حمد و ثنا کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ فرمایا ان کے عذاب کو دیکھ کر میری سواری سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے کودنا شروع کر دیا۔ فرمایا جب تم میت کو دفن کرتے ہو، اگر اس کی ایک چیخ تم سن لو تو میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ۔ فرمایا سوائے جنوں کے، سوائے انسانوں کے، باقی مخلوق ان کے عذاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو ایک بڑی پیاری دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ ہمارے گھر ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پرندے ہمارے گھروں میں گھونسلے بنا لیتے ہیں، کوئی پنکھے کی کولی کے اوپر بنا لیتا ہے، کوئی روشن دان میں بنا لیتا ہے۔ حالانکہ یہ غیر محفوظ جگہ ہے، جب ہم صفائی کرتے ہیں تو سب کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ قبرستان میں جو درخت ہوتا ہے وہ محفوظ جگہ ہے، وہاں پر لوگوں کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا۔ لیکن یار آپ بھی قبرستان جاتے ہو، یہ ہمارے قریبی قبرستان ہے، کبھی جا کے دیکھو قبرستان میں جو درخت ہیں ان کے اوپر پرندے گھونسلے نہیں بناتے۔ کیوں نہیں بناتے؟ ان کو قبروں میں عذاب ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگلی بات سنو، صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر والوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ تاکہ وہ کام ہم چھوڑ دیں، ہم عذاب سے بچ جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر عذاب معمولی باتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، جن کو ہم کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ معمولی گل ہے، ایویں مولوی ڈراندے نے۔ فرمایا وہی معمولی باتیں ان کے لیے عذاب قبر کا باعث بنے۔ وہ کام کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے، اور نمبر 2 یہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، غیبتیں چغلیاں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج عذاب میں مبتلا ہے۔ آج ہم بھی یا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا ہوں؟ یقین جانو اتنا دل دکھتا ہے، اتنا دل دکھتا ہے جب کسی سے کہتا ہے یار آؤ نماز پڑھ لئیے، حافظ جی میرے کپڑے ہی ناپاک ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پیشاب کرتے ہیں، استنجا پانی نہیں کرتے، ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشاب کے قطرے کپڑوں کو بھی لگ رہے ہیں، جسم کو بھی لگ رہے ہیں، بلکہ کئی تو دیکھا کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، آدھا اوپر پڑ رہا ہے، آدھا کپڑوں پر پڑ رہا ہے۔ اب تو حضرت صاحب حال بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ یقین جانو کئی ایسے بندے کئی دن جنبی حالت میں پھر رہے ہیں، غسل ہی نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو، اور جس گھر میں جنبی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ آج ایسے کہنے ساڈے گھر رحمت ہی نہیں ہوندی یار،
ساڑھے کار برکت ہی نہیں، بے برکتی بڑی ہے۔ بھائی ہم نے تو خود دروازے بند کیے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی زبان کی حفاظت کی ہے؟ میں کہتا ہوں شاید ہی ہماری کوئی ایسی محفل ہو جو غیبتوں چغلیوں سے پاک ہو۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، او ماشاءاللہ حضرت صاحب کیا حال چال ہے، طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ اٹھ کر گئے اور میں تو ایسے انن بنا رہا تھا، ان تو گل کرنی نہیں آتی، یہ تو جاہل بندہ ہے، ان کی برائیاں شروع ہو گئی۔ اور پھر زبان کی حفاظت ہم اس وجہ سے بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں ہنسانے کے لیے لطیفے سناتے ہیں، یہ سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اور ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اب اگلی حدیث سنو، یہ مسلم شریف حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ باب الایمان میں یہ حدیث پاک نقل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ یا تھوڑی دیر دیکھو، بیان سننے کا مقصد یہ نہیں ہے ادھر سے سنا تو ادھر سے نکال دیا، یار اس کا مطلب ہے ہم اس پر عمل کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے اندر طلب ہوتی تھی اور حدیث سننے کا اتنا جذبہ ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں سننے کا اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی سنتے تھے اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دکان کھول لی، دکان چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، کچھ عرصے کے بعد وہ دکان انہوں نے بند کر دی، اچانک بند کر دی۔ کسی نے پوچھا یار ہوں تے دکان تیری چنگی چلن لگ پئی سی، ایک دم بند کیوں کر دی ہے؟ کہنے لگا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے پیسے کمانے کے لیے دکان کھولی؟ میں نے تو سرکار کی سنت ادا کرنے کے لیے دکان کھولی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی سے سودا لے جائے اور گھر لے جائے اس کو پسند نہ آئے وہ واپس کرنے آ جائے تو جو بندہ خوشی سے اس کو واپس کر لے گا اس کے رب بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ کہنے لگا میں نے سرکار کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے دکان کھولی تھی اور انتظار کر رہا تھا کہ کوئی سودا لے جائے اور واپس کرنے آئے، میں خوشی سے واپس کر لوں۔ اتنا عرصہ گزر گیا، وہ کل ہی کوئی بندہ آیا تھا سودا واپس کرنے، میں نے خوشی سے واپس کر دیا، شٹر ڈاؤن کر دیا، اب میرا مقصد حل ہو گیا ہے۔ اسی دکان دے کیش منہ میں پہلے خریدا ہوا مال واپس۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ صحابہ اکرام تو اس قدر دیوانے تھے، اندازہ کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو نا ایسے دائرے میں گھمانا شروع کر دیا۔ سارے حیران ہیں کہ یار یہ دائرے میں گھما کیوں رہے ہیں؟ خیر بعد میں کسی نے پوچھا حضرت صاحب
ہم نے آج یہ منظر دیکھا ہے تو آپ یہ اپنی سواری کو ایسے دائرے میں گھما رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ایسے گھمایا تھا، ان کو کچھ حکمت نظر آتی ہوگی، میں نے تو سرکار کی ادا کو ادا کرنے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ یار میں آپ سب سے ایک ادب سے التماس کروں گا، ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا میری زبان سے، میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج حالت کیا ہے؟ دکان پہ کام کرتا ہے، کاریگروں کو گالیاں نکال رہا ہے، پڑوسیوں کو گالیاں نکال رہا ہے، گھر میں جاتا ہے بچوں کو گالیاں، بیوی کو گالیاں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی تو اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالے، جانوروں کو گالیاں، موٹر سائیکل چلا رہا ہے پنچر ہو جائے موٹر سائیکل کو گالیاں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں نقل فرماتے ہیں، جو دنیا میں گالیاں نکالتا ہے، کیا میں نے کہا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ جو دنیا میں گالیاں نکالتا ہے، قیامت کے روز کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ تو میرا خیال ہے ہم میں سے شاید کوئی بندہ بچا ہو، جب چار دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ایک کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں، ادھر سے بھی تیر اسی پہ برس رہا ہے، ادھر سے بھی تیر اسی پہ برس رہا ہے، ادھر سے بھی تیر اسی پہ برس رہا ہے، اور بعد میں ہم کھلکھلا کے ہنستے ہیں، میں تو انہوں آج ننگیاں کر کے رکھ دیتا، میں نے تو اس کی بے عزتی کر کے رکھ دی۔ خدا کے بندو، یہ سوچو اگر اس کی جگہ تو ہو، تیرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، تیرے اوپر کیا بیتے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ جب تو نہیں چاہتا تجھے کوئی ذلیل کرے، دوسروں کو ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ تو نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے، تو دوسروں کے ساتھ فراڈ کیوں کر رہا ہے؟ تو نہیں چاہتا مجھے کو گالی نکالے، تو دوسروں کو گالی کیوں نکال رہا ہے؟ پھر پڑوسی تنگ ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے آ جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گھر کا پورا جناب صفائی کی اور کوڑا اٹھا کے تو اگر بات کی تو لڑائی شروع ہو گئی۔ یار اندازہ کرو، میں نے یقین جانو حدیث مبارکہ پڑھی، میرا تو دل ہل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یار اسلام ہمارا صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کر رہا ہے کہ تو نے کس طرح ایک اچھا انسان بن کے دکھانا ہے، تیرے پڑوسی تجھ سے راضی ہوں، تیرے رشتہ دار تجھ سے راضی ہوں، جو تیرے ساتھ ڈیلنگ کرے وہ بھی تجھ سے راضی ہو۔ علامہ اقبال ایسے نہیں کہہ گیا کہ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ تو ہندو بھی پڑھتے ہیں، سکھ بھی پڑھتے ہیں۔ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ ہر لحظہ ہے نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کے برہان۔ ارے مومن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کے ساتھ ڈیلنگ کرو خدا یاد آ جائے۔ یار آج ہم کردار میں اس قدر پست ہو گئے ہیں یار، نہ ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہے اور نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ ہے۔
کوشش ہماری یہ ہے لوگوں کو تنگ کریں، اور کچھ نہیں یار۔ میں ایک آسان سی مثال دینے لگا ہوں، آسان سی مثال دینے لگا ہوں۔ ایک بندے کو ہم نے مال سپلائی کیا دکان پہ، اچھا اس کے دراز میں پیسے پڑے بھی ہوتے ہیں، لینے والا آ جائے کہنا اگو ہوا پہلے، کل آئیں پرسوں آئیں۔ یار تو مسلمان کے لیے آسانی پیدا کر، مشکلات کیوں پیدا کر رہا ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے قیامت رب تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا تو جان بوجھ کے کسی کی فائل دبا کے بیٹھا ہے، اس کو ایذا پہنچا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کل تو ایسے حالات جا رہے ہیں، بل بھیج دیتے ہیں اتنے بندہ سو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا خدا کی قسم بوڑھی عورتیں بیچاری بل لے کے پھر رہے ہیں، اماں چلو فلاں جگہ چلی جا، فلاں جگہ چلی جا، اس بیچاری کو چکر لگوا کے بیڑا گرک کرتے تھے۔ بھائی اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے سیٹ پر بٹھایا ہے، اس سیٹ میں بیٹھ کے لوگوں کا بھلا کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج کے درس کا آپ حضرات کو میں ایک یہی سینٹرل آئیڈیا دوں گا، خدا را اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیا دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا یہ دانتوں کے درمیان جو زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو شرم گاہ ہے، جو ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔